نام ایاز تھا۔ تو دیکھنے والے جو لوگ تھے ان کے دل میں یہ بات کھٹکتی تھی، ان کے دل میں یہ بات لگتی تھی کہ آخر یہ اپنے غلام سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے جس وجہ سے یہ اپنے غلام سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک دن وہ سب لوگ مل کر جمع ہو کر بادشاہ کی خدمت میں گئے اور جا کر انہوں نے عرض کیا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ آخر اپنے اس غلام ادنا سے غلام محمود ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن میں آپ کو بتاؤں گا، جب وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں، اس سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے، میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ اس دن کے منتظر رہے، اس دن کا انتظار کرتے رہے کہ آخر وہ دن کب آتا ہے کہ بادشاہ ہمیں اس بات سے آگاہ کرے گا کہ میں اپنے اس غلام سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں۔ تو دنوں کے بعد دن گزرتے گئے، بہت زیادہ دن ہو گئے، وہ لوگ اس بات کے منتظر رہے کہ آخر وہ دن کب آتا ہے کہ بادشاہ یہ اپنا راز فاش کرے کہ میں اس غلام سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں۔ تو ایک دن وہ سب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے۔ بادشاہ اپنے دربار میں لے کر آ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے، اور اس نے سارے لوگوں کو بلایا، اپنی ساری رعایا کو اکٹھا کیا اور بلا کر کہتا ہے کہ ایک ایک آؤ اور ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں پکڑو اور اس ہیرے پر ٹھوکر مارو اور اسے چور چور کر دو۔ جو بھی بندہ آتا وہ بادشاہ سے کہتا کہ بادشاہ سلامت، یہ ہیرا تو اتنا قیمتی ہے، اس کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں، یہ ہیرا تو اس قابل ہے کہ آپ کے سر کے تاج میں سجے، اسے ہتھوڑے کے حوالے تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو بڑا قیمتی ہے، چمکتا ہوا ہیرا ہے، اسے ہم کیسے توڑ سکتے ہیں۔ تو سب نے یہی بات کی کہ بادشاہ سلامت، ہم اس ہیرے کو نہیں توڑ سکتے۔ سب اس بات سے عاجز آ گئے کہ بادشاہ سلامت، ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، اتنے خوبصورت اور چمکتے ہوئے ہیرے کو ہم نہیں توڑ سکتے، نہیں چور چور کر سکتے۔ تو جب سارے انسان بھگت گئے تو آخر میں وہ بادشاہ کا غلام جو تھا، خادم تھا ایاز، اس کی باری آئی تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اپنے غلام ایاز کو اور بلا کر کہتا ہے کہ ادھر آ، تو ہتھوڑا ہاتھ میں پکڑ اور اس ہیرے کو چور چور کر دے۔ تو سب دیکھتے رہ گئے کہ ایاز نے ہتھوڑا پکڑا اور بادشاہ کے سامنے اور سب لوگوں کے سامنے اس ہیرے کو نیچے رکھا اور ہتھوڑا اوپر مارا تو وہ ہیرا چور چور ہو گیا۔ سب لوگ اس پر ہنسنے لگے کہ یہ اتنا بے وقوف ہے کہ اتنا قیمتی ہیرا یہ توڑنے کے قابل نہیں تھا، یہ تو اس قابل تھا کہ بادشاہ کے سر کے تاج میں سجتا، لیکن اس غلام نے یہ توڑ دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی بادشاہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو انہوں نے سب نے ہنسنا شروع کر دیا، اس کو تانے دینے شروع کر دیے، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس اپنے غلام کو بلایا اور سامنے بلا کر پوچھتا ہے کہ تو نے اس ہیرے کو کیوں توڑا ہے، کیوں چور چور کیا، اتنا قیمتی ہیرا تھا، چمکتا ہوا ہیرا تھا، یہ اس قابل تھا کہ میرے سر کے تاج میں سجے، لیکن تو نے اس کو ہتھوڑے سے توڑ دیا ہے، چور چور کر دیا ہے۔ تو ایاز کا جواب سنیے، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ایک طرف آپ کا حکم تھا اور ایک طرف ہیرا تھا، اگر میں ہیرے کو نہ توڑتا تو آپ کا حکم ٹوٹ جاتا، اس لیے میں نے آپ کے حکم کی لاج رکھی، آپ کے حکم کو قائم رکھا اور ہیرے کو میں نے توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے اس وقت لوگوں کو بتایا کہ ایاز میں یہ بات ہے جو تم لوگوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہیرے کی مانند چمکتی ہوئی، ظاہری طور پر تو یہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ دے گی، یہ اپنی لذتوں کی طرف ہمیں کھینچے گی، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ جب ہم اس دنیا کی زندگی میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی میں پھنس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکام ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے
دنیا کی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اللہ کے احکاموں کو آپ نے قائم رکھنا ہے، اللہ کے حکموں کی لاج رکھنی ہے، تو دنیا کی زندگی کو اس ہیرے کی طرح توڑنا پڑے گا۔ جب دنیا کی لذتوں کو آپ توڑ دو گے، دنیا کی لذتوں کو ختم کر دو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو آپ قائم رکھ سکتے ہو۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ظاہری طور پر چمکتی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ ہم دنیا کی کسی چیز کو بھی دیکھیں تو ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ چیز حاصل کر لیں۔ شیطان ہمارے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے کہ دنیا کی یہ چیز حاصل کر لو، یہ کر لو، شراب پی لو، زنا کر لو، غیبت کر لو، دھوکہ دے لو۔ یہ دنیا کی جتنی باتیں بھی ہیں ان کی طرف اگر ہم مائل ہو جائیں گے، ان کی طرف راغب ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں کمی آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ٹوٹ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ کی شان میں چند باتیں کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ یہ ایسا